اب نبی کی حدیث سنا دوں. آقا فرماتے ہیں اگر جس انسان نے 2 چیزوں کی حفاظت کر لی، کتنی چیزوں کی بولو، تو جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی نے فرمایا ایک زبان. کیا بولو؟ آج کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ اسی زبان کی بنا پر. بیٹا پنکھے والا، او پنکھے کے نیچے جو بیٹھے میرا لال امت بول، توجہ رکھو. ایسا ہوتا ہے نا آدمی جب تقریر کرتا ہوتا ہے یا کوئی چیز پڑھتا ہوتا ہے یا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس کی زبان سے ایسا جملہ مت نکلوائی ہو، پتہ نہیں کب قبول ہو جاتا ہے. اتفاق سے جلسے میں ایسے ہی تھا، ایک صاحب لڑکے موٹر سائیکل، وہ آج کل بڑے بڑے سلنسر لگا لیے نا وہ، اور خوب آواز کرتی ہے موٹر سائیکل ہے، تو وہ جلد سے جلد لے گئے. میں نے کہا جا رہا بیٹا اگر پنچر ہو گیا تو کیا کرو؟ اتنے کہا تو پنچر ہوئی تو گیا. تو اس وجہ سے میں بڑی سنبھال کے جملہ نکال، تم بھی اچھے جملے نکالا گا. یہ زبان ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ماں کے سامنے اور باپ کے سامنے بھی اور بڑوں کے سامنے بھی. اب بات یہ رہی، نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. کامیابی کیوں نہیں ہوتی؟ کماتے بہت ہیں مگر پیسہ نہیں رکتا، پریشان رہتے ہیں، بیماریاں نہیں نکلتی گھر سے، سمجھے. اور عورتیں اس چکر میں رہتی ہیں کوئی میاں مل جائے یا پیر مل جائے یا کوئی کرنے دھرنے والا مل جائے، بس ایک ہی تعویذ میں بیڑا پار. اور بعض میاں بھی تبڑا ڈکیت ہے، صحیح بتا رہا ہوں. چھوٹتے ہی یہ کہتا ہے چھوٹتے ہو تو بچ کیسے گئی؟ تیری تو میعاد رکھوا دی ہے، میعاد. اس ڈکیت کو یہ بھی پتا، اندازہ لگا. کہا تو بچ کیسے گئی؟ کہا کیا مطلب میاں؟ کہا تجھ پہ تو بہت بڑا کرا ہوا ہے. اچھا کس نے کرا ہے؟ بولے وہ کوئی تیرا اپنا ہی ہے. بولی باس سمجھ گئی میں، وہی ہے چھوٹے بھائیے کی بیوی جو صبح پانی پھینک رہی تھی گھر میں. یوں ہو گئی، سگے بھائیوں خون کے پیاسے ہو گئے. بولی تبھی یہ رات کو کھٹر پٹر کرتی ہے، تبھی رات کو کھٹر پٹر کرتی ہے. تم سوچ رہے ہو نا کہ کوئی میاں ایسا مل جائے جو ایک ہی تعویذ میں میرا بیڑا پار کر دے، اور وہ میاں یہ سوچ رہا کوئی ایسا مریض مل جائے جو ایک ہی خرچے میں یا ایک ہی صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے. ایسی دوائیں بتائے گا جو دوائیں ہیں ہی نہیں. ایسا اتارا بتائے گا کہ اتارا کیا آنتیں کھینچ لے گا تمہاری آنتیں، کہ کہیں نہیں ملے گا وہ اتارا. تو وہ تھک تھکا کے کہتا ہے میاں خرچہ بتاؤ تم ہی لے لیو. تو کہتا ہے اسی 10-11 ہزار روپے لگیں گے، بس زیادہ نہیں لگیں گے. تو لے میاں تم ہی رکھ لو، بس کر لیو. وہ ادھر گیا، اتارا کچھ نہیں، اس کا چڑھونا چڑھ گیا بس. مگر سنو پیار ذرا غور کرو، آج انسان اگر 100 مرتبہ بول رہا ہے زبان کو دیکھو تو 50 مرتبہ جھوٹ بول جاتا ہے. معمولی سا معمولی، کتنے مرتبہ بولو. اور یہ جو مشین ہے نا موبائل، یہ تو اور بولو ہلو کہاں ہے، دکان پہ تو بتا رہا مکان پہ ہے، کھیت پہ تو بتا رہا گھر پہ. اور تمہیں نہیں، اسے تو بڑے بڑے مولاناؤں کو بھی پھانس لیا اس نے. تو حضرت کہاں پہنچے ہے؟ بہیڑی میں تو بتا رہا کچھا یا ریچا. جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے نا، اتنا جھوٹ. گھر سے نکلے بچے نے دامن پر، ابو کہاں جا رہا؟ بیٹا میں تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہوں. مٹھائی، یہ سچ ہے کیا؟ یہ بھی جھوٹ. اماں کو دیکھو، اماں کو، اماں چھپا رہی ہے بچوں کو، چپ جا. جب نہیں چھپا تو کہہ رہا چپ. دیکھ بلی آ گئی، بلی دیکھ، کتا آ گیا، دیکھ بندر آ گیا، کچھ بھی نہیں. دیکھ بھوت آ گیا، اور بھوت خود بنی بڑی، کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ بھی جھوٹ. کم سے کم 50 مرتبہ ہر انسان جھوٹ بول لیتا ہے. اب میری بات نہیں، تمہاری نہیں، کسی مولانا کی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سنو. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا
ہی مرتبہ کا لعنت پڑ جائے اللہ کی تو ہی بیکار ہو جاتا، یہ تو 50 مرتبہ. تو کس کی وجہ سے انسانوں پہ لعنت پڑ رہی ہے؟ یہ تو سے بتا رہے ہوں میں. اور اسی سے برائی بھی بہت ہوتی ہے، غیبت، چغلی. اور عورتیں تو توبہ توبہ، جلن، حسد، کینہ، بغاوت. اگر کسی کی بیٹی کا نا رشتہ اچھا ہو جائے نا رشتہ، تو بس اس کے پیٹ میں آگ لگ گئی. اب سیدھی لڑکے والے کے گھر پہنچے گی، بالکل بھولی بن کے بھولی، مگر بھولی نہیں ہے، بڑی زہریلی ہے یہ. بھولی بن کے پہنچے اور پہنچے السلام علیکم، لا پان لگا لو. پان لگ گئے صاحب. پان نہیں لگا رہی، آگ لگا رہی ہے، آگ ہی ہے. اب بولی وہ تمہارے کتنے بچے؟ بولی ایک بیٹا. اچھا ایک بیٹا؟ ہاں. بیٹی 3. اچھا کتنا بڑا کا بیٹا؟ ہوشیار ہو گیا، اس کا رشتہ کر دیا. رشتہ کر دیا، کہاں کرا؟ کہا اس گاؤں میں کرا. اچھا اس گاؤں میں کون سے گھر میں؟ کہا اس گھر. اچھا وہ لڑکی ہے جس پہ دورے پڑتے تھے؟ بس رشتہ ختم، لگا دیا. ایک تو ویسے ہی لڑکے والے نرے ننگے بھیکاری انٹرنیشنل فکٹے، لڑکوں کو بیچ رہے بیچ. ایک تو ویسے ہی رشتے، انہیں لڑکی نہیں چاہیے بلٹ چاہیے بلٹ، انہیں لڑکی نہیں چاہیے 4 پہیوں والی چاہیے، انہیں لڑکی نہیں چاہیے جہیز چاہیے جہیز. ایک تو ویسے ہی لڑکوں کو بیچ رہے ہیں اور ادھر اتنا کہہ دیا اسے دورے پڑ دے دے، رشتہ کٹ لگوا دیا. اتنے لوگ بیٹھے یہاں سے یہاں تک، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں. تمہارے گاؤں میں کوئی شخص ایسا ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں ہے نا. بولو دیکھا تم نے کبھی اپنے گاؤں میں ایسا؟ ارے بولو کسی عورت کو دیکھا اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہوئے؟ آدمی کو دیکھا ہے؟ اور اگر ایسا کوئی مل جائے کہیں پہ تو اس سے رشتہ داری کرو گے، اس سے دوستی کرو گے، اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم ہی ہو تو توبہ کرو گے؟ انشاءاللہ. بولو یہ جلسہ انشاءاللہ تمہارے لیے کامیاب بنے گا. جب بلایا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ کہہ کر کے جاؤں گا، اور ہر بات یا تو قرآن و حدیث کی روشنی پہ لاؤں گا انشاءاللہ. یا تو حدیث سے ثابت کروں گا یا قرآن سے. کوئی بات ادھر کی ادھر نہیں. کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں. بڑے کئی راستوں سے ان کے فون مجھ تک پہنچے، شاعر صاحب تک پہنچے، میں باہر تھا پھر مجھ تک پہنچے تو میں آیا ہوں. تو کچھ نہ کچھ تو یار مجھے کھولو، دیکھو میرے اندر ہے کیا. سمجھ میں آئی؟ مگر تم ہتھوڑا اور چھینی لے کے مت آ جائیے کہ لو آج کھول کے ہی دیکھنا یار. ماشاءاللہ ان کا بھی اخلاق بہت اچھا ہے. اور یہ حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد کے ان کے ساتھ میں رہتے ہیں، صحبت کا اثر بھی پڑتا ہے. اور ہمارے حضرت قاری قرآن، قاری خوشلحان، قاری عبدالقیوم صاحب، اور ماشاءاللہ امام صاحب قبلہ قاری عبدالکلیم نوری، وہ اجمیر شریف گئے ہوئے ہیں. سمجھے؟ یا تو کوئی چیز خرید رہے ہوں گے، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. خرید تو نہیں رہے ہوں گے ابھی تو ٹائم ایسا ہے نہیں، یا تو خراٹے ہی مارتے ہوں گے یا پھر راستے میں ہوں گے. بہرحال جو بھی کام کرنے گئے غریب نواز کی محبت میں، ٹھیک ہے. اور دوسرے امام صاحب کیا نام ہے؟ عمران رضوی ازہری، دونوں گئے ماشاءاللہ. تم لوگوں نے دعا کرو انشاءاللہ انہیں حج کو بھی بھیجو. اپنے ہی پیسوں سے گئے تمہارے؟ آمین تو بڑی کود کے کہہ رہے ہو. آمین اتنی کود کے کہہ رہے کہ جیسے اپنے پیسوں سے گئے بھیجو، جیسے ہر آدمی نے کہا لو امام صاحب جاؤ. سمجھے؟ اور ہاں اجمیر کو اگر جایا کرو نا تو وہی طریقہ اپنا جیسے امام صاحب گئے، راستے میں نمازیں پڑھتے ہوئے الحمدللہ وہاں بھی جا کے نمازیں پڑھو. ایک گاؤں کے
اتنے برے انسان نکلے. کہاں جا رہے تھے؟ کلیر شریف پوری بس کر لی تو ان کمبختوں نے بینڈ باجا بنا لیا ساتھ میں. کیا کرا؟ بینڈ باجا. اور جتنے جا رہے تھے سب کو ہار پہنائے اور بینڈ باجے کے ساتھ پوری بس پہلے گاؤں میں گھمائی. جا رہے ہیں اچھی جگہ اور گناہ کر کے جا رہے ہیں. کتنی غلط بات ہے. لوگ پھر ہم پہ انگلیاں اٹھاتے کہ دیکھو یہ ہے بریلوی. تو غلط ہے نا، جو غلط ہے وہ غلط ہے. بات کیا چل رہی تھی؟ وہی پہ پہنچے. یاد ہے تمہیں کیا چل رہی تھی؟ یا اللہ، سبھی کھا رہے ہو. اگر کوئی ایسا ہو جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، بولو توبہ کرو گے. آپ کہو گے یار ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، کوئی نہیں کھاتا. مگر سنو پیارے، ثابت کرتا ہوں میں انشاءاللہ. میری بات غلط ہو سکتی ہے، ان کی یا ان کی آپ کی غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا کلام قرآن پاک غلط نہیں ہو سکتا. او میری بہنوں سنو، مردوں میں 50% ایسے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا، اور عورتوں میں 80% ایسی ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا. کون ہے ذرا سن لو، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ان سے پوچھو قاری صاحب سے یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے. میں بھی الحمدللہ حافظ ہوں. تم اپنے گھر میں جا کر کے ترجمہ دیکھ لینا، اعلیٰ حضرت والا ترجمہ اٹھاؤ یا کسی کا بھی اٹھاؤ، تمہیں مل جائے گا. اللہ فرماتا ہے، اب مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اب دیکھو کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت کرے گا؟ تم نے وعدہ کیا تھا توبہ کرو گے میرے ساتھ میں. ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو. بولو یا اللہ. علماء بھی اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. بولو یا اللہ، آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، تمام برائیوں سے بچتے رہیں گے، پکے سچے نبی کے غلام اور نمازی بنیں گے. بولو انشاءاللہ. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. رکھ لو یار، اگر یہی اللہ قبول کر لینا تو تمہارے یہ روپیے شامیانہ سب قبول ہو جائے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا. مبارکباد کے لائق ہے وہ نوجوان جنہوں نے یہ جلسہ کیا. انہوں نے اپنے باپ کی شہرت کے لیے نہیں، رسول پاک کی محبت میں کیا. دو عورتیں نا حضرت، دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کے اپنے مسائل بیان کرنے لگی، پوچھنے لگی. نبی نے ان کے مسئلے حل کر دیے. مسئلے حل کرنے کے بعد آقا بولے تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو. کیا بولے؟ یہ حضرت ابو اللیث سمرقندی بھی لکھتے ہیں اس بات پر. کہا کہ تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو. کہا نہیں تو آقا، کون بہن ایسی ہوگی جو اپنے بھائی کا گوشت کھا لے. نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو. دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک دوسرے کے دیکھ کر کے آنکھوں میں پانی دکھنے لگا، آنسو دکھنے لگے. کہنے لگی آقا قسم رب ذوالجلال کی، ہم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھایا. نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو. دونوں کہنے لگی آقا ہماری ماں پہ قربان، باپ قربان، ہماری جان آپ پہ قربان. آقا آج اگر سچ پوچھ رہے ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا ہے، آقا تو پھر مرے ہوئے بھائی
ادھر جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو. دونوں نے جب انگلی ڈالی اور کہا انگلی ڈال کر کے قے کرو. جب انہوں نے پلٹی کی قے کی تو ابواللہ سمرقندی لکھتے ہیں انہوں نے جب پلٹی کی ہے تو ان کی پلٹی میں گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی, گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے, لوتڑے نکل رہے تھے. دونوں کی چیخ نکل گئی, رونے لگی. آقا آپ کو سب کچھ روشن ہے. آقا قسم ہے رب کعبہ کی ہم نے گوشت نہیں کھایا مگر یہ کہاں سے آیا؟ تو نبی نے فرمایا او میری بہنوں سن لو, جو ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہو, چغلی کرتی ہو, نبی نے فرمایا تم نے گوشت نہیں کھایا مگر جب گھر سے چلی تو غیبت کرتی ہوئی چلی. اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اللہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. عورتیں تڑا تڑ پٹا پٹ نکال رہی. اور بعض عورت تھوڑی ہے, امر اجالا ہے, امر اجالا. صحیح بتا رہے ہوں میں. میڈیا پہ اگر کوئی بات ڈال دو تو اتنی جلدی نہیں پھیلے گی جتنی جلدی کسی عورت کے کان میں ڈال دو. ایک عورت کو بتا دو چپکے سے دوسرے کے کان میں کہہ دے گی. ایک بعض عورت تو ایسی ہے صبح کو جب کام دھام کر کے اس کے بچے اچھے سب کام سے چلے گئے, اس نے خوب ہڑپ سے ناشتہ کیا اور دروازے پہ ڈکار ماری اور محلے میں پہنچ گئی. اب پورے محلے کی برائی, اب برائی کرتے کرتے اس کی لڑکی ایسی ہے, اس کا لڑکا ایسا اور یوں ہے اور تو ہے, اور جاتے ٹائم بولی کہیے کسی سے مت. پھر دوسرے میں گھس گئی, پھر وہی دھڑا پڑا, اس کی برائی اس کی برائی, جاتے ٹائم اس سے ہی بولی کہیے کسی سے. 11 جب بج گئے تو کہہ رہی ارے 11 بج گئے, تو آتی ہے پلٹ کے 11 بجے تک برائی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہیے کسی سے مت. کہے گی کس سے جب تو نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں. تو ذرا سوچنے کی بات, غور کرنے کی بات ہے. پہلے کی مائیں معلوم ہے, پہلے کی مائیں پوری ماتی پوری, نہ اتنے ڈاکٹر تھے. پرانے لوگ تو مجھے لگ رہا سو رہے ہیں, سب نوجوانی ہیں یہاں پہ, بچے ہیں. پرانے لوگ کہاں چلے گئے؟ ادھر تو ہی نہیں چلے گئے. سب سے زیادہ پرانے مجھے یہی دکھ رہے ہیں یہاں پہ. کیا پورے گاؤں میں پرانے یہی بچے ہیں کیا, یا خراٹے مار رہے ہیں؟ اچھا چلو خراٹے, اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. سمجھے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں قبرستان کو کہہ رہے ہیں. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو پرانے لوگوں سے پوچھو, اتنے ڈاکٹر بھی نہیں تھے, اتنے حکیم بھی نہیں تھے, اتنی گاڑیاں موٹر سائیکل اتنی دوائیاں نہیں تھی. جب بچے ہوتے تھے نا تو ماں لہسن تیل میں جلا جلا کے بچے کو دھوپ میں لٹا کے مالش کر کر کے پہلوان کر دیا کرتی تھی. اور اب تو اتنی فیسلٹی, اس کے باوجود بھی پوری ماں نہیں, ادھی ماں ہے, ادھی. آدھی کہاں ہے؟ آدھی ہے تکیے کے نیچے. کہہ رہے ہیں ہاں تم نے دیکھیے کیا؟ چلو میں بتا دوں. آدھی ماں ہے, آدھی کہاں بولو؟ آدھی ہے تکیے کے نیچے. آج کی پوری ماں ہے ہی نہیں, پہلے کی پوری ماں تھی, 9 10 بچے پالتی تھی. سمجھے؟ آج کی ہے ادھی ماں تھی. آپ کہیں گے کیسے, ہم نے تو تکیے کے نیچے آج تک نہیں دیکھی. میں بتاتا ہوں, پہلے کی ماں بچوں کو لوری دے رہی ہے, رات بھر لوری دے رہی ہے, ہلا رہی ہے, جلا رہی ہے. اگر کہیں درد ہوتا تھا تو پورے بچے کے ہاتھ پاؤں دباتی تھی, جہاں درد ہوتا تھا بچہ چیختا تھا, ماں سمجھ جاتی تھی یہی درد ہے, اسی پہ مالش کر کر کے. ماں ڈاکٹر ہوتی تھی, ڈاکٹر بچے کو پال لیا کرتی تھی. مگر آج کی ماں اللہ اللہ 1 سال کا بچہ یا بچی ذرا سنو, رونے لگا, رات کو کہہ رہا بھوک لگنے لگی, دودھ مانگ رہا, دودھ اوپر کا پیتا ہے, مگر یہ ماں سو رہی ہے. جیسے اٹھی
یہ باورچی خانے میں دودھ لینے نہیں گئی، کیوں گئی؟ اس لیے پوری ماں نہیں آتی، ماں ہے آدھی کا تکیے کے نیچے۔ جیسے ہی بچہ رونے لگا، اس ماں نے آنکھیں ملی اور تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور نکالا اتنا بڑا موبائل اور اس میں لگائے موٹو پتلو، اور لگانے کے بعد بچے کے سامنے رکھ دیا، لے دیکھ۔ اب دیکھ رہا بچہ موٹو پتلو۔ اب اس 1 سال کے بچے کو یہ پتہ نہیں، وہ چکر میں پڑ گیا، بیچارہ چپ گیا، سوچ رہا ہے یار یہ میری امی تو ہے نہیں، اماں بھی نہیں، دیکھ رہا ہے یہ میرا ابو بھی نہیں ہے، ابا بھی نہیں، سوچ رہا دودھ بھی نہیں پی رہی ہے کیا، اور خود سو رہی ہے بھینس پڑو گی کہیں کی۔ رات بھر اس بچے کو چکر میں ڈال دیا، 1 سال کے بچے کو۔ ارے بول کے نہ ڈر رہے ہو کیا؟ اچھا میں نے کہا شاید ڈر رہے ہو کہ یار بچے کو تو چھوڑا نہیں تو ہمیں کہاں سے چھوڑے گی؟ تمہیں بھی اتنی ٹینشنیں دی ہیں، اتنی ٹینشن ہے۔ تم بھی پہلے پرانے لوگ کبڈی کھیلتے تھے، کشتیاں لڑتے تھے، پرانے لوگ کہاں کہاں تک جاتے تھے، انہیں گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اب تو جہاں شادی ہوئی ٹول دبرہ کیا بات ہے، بولا یار بڑی ٹینشن ہے، ٹینشن سمجھے، بڑی ٹینشن ہے۔ بولے بیوی تھوڑی ہے ٹینشن کی مشین ہے، مگر بعض آدمی بھی بڑا ہی بدتمیز ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ آپ بیٹا اچھے جملے نکالو۔ بعض آدمی بھی بہت بدتمیز ہے، خالی مولی پنگے لے رہا، خالی مولی۔ لیٹ بھاگ گئی، بیوی کو گالی بک رہا، پاگل سے پوچھو اس کا کیا قصور ہے بیچاری کا؟ فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، آنگن میں کھڑے ہو گئے، اس کی ماں کی بہن کی اتنی گالیاں بک رہا، محلے کی عورتیں چھت پہ سے سبحان اللہ کہہ رہی ہیں۔ توبہ توبہ، تمہیں پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے، غلط جگہ پہ کبھی سبحان اللہ مت کہنا۔ ٹاگ رہی کہ دیکھ دیکھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور یہ اتنا ہی چڑھا جا رہا ہے۔ اس سے پوچھو بی بی کی غلطی کیا ہے، بی بی کو کیوں گالیاں بک رہا ہے؟ لیٹ اس نے بھگا دی، کام اپنا نہیں چل رہا، گھر میں آگے ڈنڈا پکڑ رہا، سروس ہو رہی ہے صاحب، کام اپنا